امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو پیغام بھیجا، احتجاج جاری رکھو، مدد راستے میں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، جاری رکھو احتجاج اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لو، قاتلوں اور استحصال کرنے والوں کے نام یاد کر لو، ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران میں قتل عام روکنے تک ایرانی حکام سے تمام میٹنگ کینسل کر دی گئی ہیں۔ ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو پیغام بھیجا، احتجاج جاری رکھو، مدد راستے میں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، احتجاج جاری رکھو اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لو، قاتلوں اور استحصال کرنے والوں کے نام یاد کر لو، ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران میں قتل عام روکنے تک ایرانی حکام سے تمام میٹنگ کینسل کر دی ہیں۔ ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ایران پر حملہ یا مذاکرات؟ امریکہ کی قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک آج ہوگی۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے اس اجلاس میں ایران کے خلاف تازہ آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپشن اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے گئے۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ فضا میں ایندھن بھرنے والے اے ٹینکر اور B-52 بمبار سمیت کئی جنگی طیارے متحرک ہیں۔ امریکی نائب صدر نے مشورہ دیا ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے حق میں ہیں، لیکن ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ مذاکرات سے پہلے ایران نے کچھ کیا تو کارروائی ہوگی۔ To negotiate. Yesterday, leaders of Iran called, they want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ورچوئل سفارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں موجود امریکی شہری حکومت کی مدد کا انتظار نہ کریں، ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکیے کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ محفوظ مقام پر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے تشدد میں بدل سکتے ہیں، امریکی شہری زخمی یا گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا۔ ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے کہا کہ کسی طاقت نے جارحیت کی تو جواب غیر متوقع اور عبرتناک ہوگا۔ دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے۔ جنگی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ مسلح افواج ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوششیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو پیغام بھیجا کہ احتجاج جاری رکھو، مدد راستے میں مدد ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، احتجاج جاری رکھو اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لو۔ ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ، اس وقت سچویشن جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو دیکھ کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایک اور آپریشن کی جانب اشارہ ہے یا معاملات مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے دھمکی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے اور جان کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹیمپریچرز ایسکیلیٹ کیے جائیں تاکہ ایران جو ہے وہ پریشر میں آ جائے اور سکم کر دے، اور امریکہ کو یہ بھی لگتا ہے کہ جی گرتی ہوئی دیوار ہے، ایک دھکا اور دو، اور جو ان کی درینہ خواہش تھی رژیم چینج کی وہ کسی طور پوری ہو جائے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو جو ایڈوائز ملی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نیگوسیشنز کی طرف جائیں، اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بار پھر پلٹ کر اکنامک وارفیئر پر آئیں، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک ایران کے ساتھ تجارت کریں گے ان پر مزید ٹیرفز لگائے جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت انٹرنل اکنامک پین ہے اس کو وہ مزید مشکل کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وار کا تھریٹ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایرانینز کو اب تک جانتے ہیں لیکن ہما بقائی صاحبہ، اگر وینیزویلا میں جو کچھ کیا ٹرمپ نے اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ بالکل انپریڈکٹیبل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
دیکھیے وینزویلا پہ بھی جو انہوں نے کیا، ابھی ان کی سینٹ نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے اور ان کو مزید ایکشن سے روک دیا ہے، اور وہ انٹرنلی بھی کئی مشکلات کا شکار ہیں، اور بہت لوگ ان کی اس ٹیمپریچر رائزنگ کو انٹرنل جو ان کے مسئلے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی ٹیکٹک دیکھ رہے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال ابھی بھی یہ ہے کہ وہ مذاکرات پر چلے جائیں گے، اور ایران وینزویلا نہیں ہے، اور ایران تل اویو کے حوالے سے بھی پہلے سخت جواب دے چکا ہے جب امریکہ ہما وقائی صاحبہ وینزویلا میں اسرائیل بھی جنگ تیل میں کے بڑے گھسیٹا ذخائر تھا۔ موجود ہیں، ایران میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، کچھ اس طرح کا کنیکشن آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل طے ہے نا کہ جو ان کا اصل ہدف ہے وہ رشیا اور چائنا ہے، اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو یونیپولیرٹی ہے یا سپر پاور کی گدی ہے وہ کھسکنی نہیں چاہیے۔ اس بات میں تو کوئی ابہام موجود نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایران اس قسم کی انسٹیگیشن کے بعد وہاں رجیم چینج ہوگا، اور جس کو یہ پش کر رہے ہیں رضا پہلوی کو، جس کو یہ پش کر رہے ہیں اس صورتحال کے لیے، اس کی زیرو ایکسیپٹنس ہے ایران میں۔ تو تو پھر اب اس سچویشن میں ہما وقائی صاحبہ اگر کوئی ایکسٹریم ایکشن لے لیتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو دنیا بھر کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پر؟ دیکھیے اگر وہ ایکسٹریم ایکشن لے لیتے ہیں تو پھر تو دنیا جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی بھی پریڈکشنز کر رہی ہے، اور ایران بھی جواب دے گا، اور پھر میرا خیال ہے کہ کب تک رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اس صورتحال سے باہر رہیں گے۔ تو میں تو امید کرتی ہوں کہ سینیٹی ول پریویل، اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ول پریویل، اور ایکچوئل کانفرنٹیشن نہیں ہوگی۔ ایران اسٹریٹجک میچورٹی کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ سمجھتی لیکن ہیں اس وقت ایران کی ہما وقائی رجیم صاحبہ بھی ڈیسپریٹ ہے۔ ہما وقائی صاحبہ آپ تیسری جنگ عظیم ہوتی دیکھ رہی ہیں؟ سچویشن ایسی ہے؟ نہیں، میں نہ یہ بات سجیسٹ کروں گی نہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو اسی طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں، اور پھر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جو ملٹی پولیرٹی ہے، جو بائی پاسنگ آف کانفلکٹ ریزولوشن میکینزمز ہے، جو یو این کا ارریلیونٹ ہونا ہے، جو ملٹی پولیرٹی ہے دنیا میں اس وقت، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ خارج الامکان نہیں ہے۔ ہما وقائی صاحب آپ کا بہت شکریہ ایئر نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو پیغام بھیجا، احتجاج جاری رکھو، مدد راستے میں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، احتجاج جاری رکھو اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لو، قاتلوں اور استحصال کرنے والوں کے نام یاد کر لو، ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران نے قتل عام رکنے تک ایرانی حکام سے تمام میٹنگ کینسل کر دی ہیں، ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔